کون سا 3 راستہ ہے؟ تو اس نے پہلے راستہ اختیار کیا. اس نے کہا میری قوم، اللہ کی قسم تمہیں بخوبی علم ہے کہ محمد رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو ہم عربوں سے جلن اور حسد کی وجہ سے ان کو نہیں مانتے کہ بنو اسرائیل کے اندر کیوں نہیں آخری نبی آئے، عربوں کے اندر کیوں آ گئے. اب اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو جہاں چاہے مبعوث کرے، جس قوم میں چاہے مبعوث کرے. اب عربوں کے اندر آ گئے تو اس میں کیا، چلو ہم ان کو رسول مان لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے اسلام قبول کر لیتے ہیں، سب کی جان محفوظ ہے، صحابی کا درجہ مل جائے گا. اس نے یہ بات رکھی ہے نا. اور یہ بھی کہا کہ دیکھو جہاں تک غداری کی بات ہے تو میں پہلے بھی غداری نہیں کرنا چاہتا تھا، میں غداری اور وعدہ توڑنے کے مخالف تھا، لیکن اس کی وجہ سے حوی بن اخطب، پرانا بدماش شیطان بازو میں بیٹھا ہوا تھا، حوی بن اخطب اشارہ کر کے کہا اس کی وجہ سے اس کی نحوست ہم پر غالب آ گئی اور جس کی وجہ سے آج اتنی پریشانی میں ہم لوگ ہیں، اس کی وجہ سے. اچھا اب میں سوال آپ لوگوں سے کروں گا، حوی بن اخطب یہاں کیا کر رہا تھا؟ وہ تو بھاگ سکتا تھا. حوی بن اخطب تو مکہ والوں کے ساتھ تھا نا، وہی تو پوری فوج لے کر آیا تھا مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے. اس موقع پر بھی اس نے کہا کہ میری کیا غلطی، مجھے کیوں دوش دے رہے ہو، مجھے کیوں غلط ٹھہرا رہے ہو، میں تو چاہتا تھا مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹا دوں، اب چال الٹی ہو گئی تو میں کیا کروں، میں جیسا سوچتا تھا ویسا ہوا نہیں، تو اب میری کیا غلطی ہے. تو اب سوال میرا یہ ہے کہ حوی بن اخطب یہاں کیا کر رہا تھا، جبکہ اس کے بھاگنے کی چانسز تھے، یہ مکہ والوں کے ساتھ بھاگ سکتا تھا، مگر یہاں پھر بھی یہ ان کے قلعے کے ساتھ یہ خود بند ہو گیا. کیوں؟ نہیں ابلیس نہیں تھا، یہ حوی بن اخطب یہودی کی بات میں کر رہا ہوں. ہاں خیر یہ آپ کا اوپینین ہے، پھر بھی ماشاءاللہ آپ نے جواب دیا اور باقی لوگ خاموش رہے. دیکھو اصل اس کا جواب یہ ہے کہ آپ لوگ بھول گئے پچھلی قسط میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ جب آیا تھا غداری پر ابھارنے کے لیے تو اس نے کہا تھا کہ اگر میری بات مان لو، اگر مکہ والے تم کو چھوڑ کر چلے بھی گئے نا تو میں نہیں جاؤں گا، تمہارا انجام جو ہوگا وہی انجام کا سامنا کرنے کے لیے میں ریڈی رہوں گا، تم کو چھوڑ کر میں نہیں جاؤں گا. مکہ والے بھاگ سکتے لیکن میں تم کو چھوڑ کر کے نہیں بھاگوں گا، اگر مرنے کی باری آئی تو تمہارے ساتھ ہی مروں گا، اس لیے میری بات مانو، عہد و پیمان توڑ دو. اور اس کے بھروسے پر جو ہے قرظی سردار نے عہد و پیمان توڑ دیا تھا. تو اب اپنے بات کو ثابت کرنے کے لیے یہ بھی قلعے کے اندر موجود تھا کہ جو تمہارا انجام ہوگا وہی میرا انجام ہوگا. تو اب جب کہا کہ کعب بن اسد نے، قرظی سردار نے، کہ اس کی وجہ سے جو یہ پرابلمس ہو رہے ہیں نا یہ اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے، تو اس نے کہا میری کیا وجہ سے، کیا میں تو چاہتا تھا مسلمانوں کو ختم کر دوں لیکن اب چال ہی الٹی ہو گئی، جیسا میں سوچتا تھا ویسا ہوا نہیں، تو میری کیا غلطی ہے. بہرحال ایک بات رکھی قرظی سردار نے، لیکن اس کو لوگوں نے تسلیم نہیں کیا، کہا نہیں ہم ان کو رسول نہیں مانیں گے. حالانکہ آپ دیکھو یہ لوگ تسلیم کر لے سکتے تھے نا، کتنا آسان سا مسئلہ تھا کہ سچائی جانتے ہیں، ان کی تورات کے اندر لکھا ہوا ہے، سب پوائنٹس موجود ہیں، لیکن ان کا غرور، ان کا گھمنڈ ہے نا، نہیں مانیں گے، نہیں تسلیم کریں گے. تو اب کعب بن اسد نے دوسرا راستہ رکھا، کہا دیکھو دوسرا راستہ میرے پاس یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے بیوی بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتے ہیں، ڈینجر ڈیسیجن. کہا اپنے بیوی بچوں کو اپنے ہاتھوں سے مار دیتے ہیں، باقی صرف ہم فوجی لوگ بچیں گے، مرد اور تلوار لے کر کے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں. بیوی بچے نہیں رہیں گے تو کسی کا خیال نہیں، بس یا تو ماریں گے یا تو مریں گے، مرتے دم تک لڑیں گے، مسلمانوں کو ماریں گے. اگر مر گئے تو پیچھے رونے والا کوئی نہیں، اور اگر جیت گئے تو بیوی بچے دوبارہ حاصل کر لیں گے، پھر شادی کریں گے، پھر بچے ہو جائیں گے. یہ پوائنٹس اس نے سامنے رکھے. اچھا یہاں پر ایک بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں جانکاری کے لیے کہ جو اس نے رکھا یہ پوائنٹ نا، یہ یہودیوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، اس سے پہلے بھی یہودیوں نے یہ راستہ اختیار کیا ہے. ہاں آپ لوگ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے لوگوں کا قتل، یہ راستہ اختیار کیا ہے. میں آپ کو 2 واقعات سناؤں، پہلے کا بھی اور بعد کا بھی. پہلے کا واقعہ سنو کہ پہلی صدی قبل مسیح، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی بات ہے کہ رومیوں نے جب فلسطین پر حملہ کیا تب ایک شہر کے یہودیوں نے ہتھیار ڈالنے سے منع کر دیا.
کام لوگ ہتھیار نہیں ڈالیں گے، کچھ بھی ہو جائے ہم شکست بھی کھا جائیں مگر پھر بھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے، بلکہ ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے خود کو مار لیں گے، اجتماعی خودکشی کر لیں گے مگر ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ ان کی مطلب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہودیوں کی سوچ کیا ہوتی ہے نا، ان کی ہٹ دھرمی، ان کا ضد پن، وہ آپ دیکھیے۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، جب رومیوں نے ان کا گھیراؤ کیا اور ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا، یہ قلعے میں محصور ہو گئے، تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ پہلے اپنے بیوی بچوں کو اپنے ہاتھوں سے مار دیا، اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی بچوں کو مار دیا ان لوگوں نے، ظالموں نے۔ پھر اس کے بعد قرآن اندازی کی، قرآن اندازی کر کے 10 نوجوانوں کو سلیکٹ کیا، وہ 10 نوجوانوں کو الگ کر کے کہا یہ 10 نوجوان پورے لوگوں کو مار دیں، وہ 10 نوجوان پورے لوگوں کو مار دیے۔ پھر وہ 10 نوجوان آپس میں قرآن اندازی کیے، اس میں سے ایک نوجوان نے ان 9 کو مار دیا، اور پھر لاسٹ میں جو اکیلا ایک بچا اس نے خود کو مار لیا۔ اتنا سخت جو ہے اپنے آپ کے بارے میں ان لوگوں نے کیا۔ اور ایک اور واقعہ ملتا ہے تاریخ کے اندر، 1189-92 کی بات ہے، 1189-92 کی بات ہے کہ انگلینڈ کے شہر یارک کا واقعہ ہے۔ انگلینڈ کا ایک شہر تھا یارک، جہاں یہودی رہتے تھے اور یہودی بڑے مالدار تھے۔ یہودی ہمیشہ سے بزنس مائنڈ ہوتے ہیں، اقتصادی ان کی طاقت جو ہوتی بڑی مضبوط ہوتی ہے، ہمیشہ سے، کوئی آج نئی بات نہیں ہے نا، ہمیشہ سے یہودی جو ہے وہ مال زیادہ کماتے ہیں۔ مدینہ کے اندر بھی جو یہودی تھے وہ لوگ سودی کاروبار، یہ کاروبار، پورا بزنس ان کے ہاتھوں میں تھا۔ مدینہ والے جو تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، جانے سے پہلے مدینہ والے ان کے پاس نوکری کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ان کے پاس سے قرضے لیتے تھے، اور وہ لوگ جیسے آج کرتے ہیں پہلے بھی وہی کرتے تھے، اوس اور خزرج کو لڑاتے رہتے تھے، دونوں قبیلوں کو۔ ان کے پاس جا کر بولتے تھے ہتھیار آپ کو دیں گے، آپ ڈرتے کیوں ہیں، ہمیں نا آپ کے پیچھے۔ ان کو ہتھیار دیتے تھے، ان کو بھی ہتھیار دیتے تھے، اور دونوں کو لڑواتے تھے اور اپنا بزنس زبردست چلا دیتے۔ آج بھی وہی کام کرتے ہیں۔ تو ایک شہر تھا انگلینڈ کے اندر، شہر کا نام تھا یارک شہر۔ یہودی بڑے مالدار تھے، انگریز بادشاہ تھا رچرڈ، اس نے تیسری صلیبی جنگ جب لڑی ہے تو تیسری صلیبی جنگ کے لیے اس نے رقم اکٹھا کرنی چاہیے، اور اس نے کیا کیا، یارک کے یہودیوں پر بھاری ٹیکس لگا دیا کہ یہ ٹیکس کے ذریعے سے ہم کو رقم دو۔ یہودیوں نے اپنے اوپر ظلم سمجھا اور اپنی مرضی کے خلاف کہ ہم کو دبا رہے ہیں انہوں، اور ادھر بادشاہ نے کیا کیا کہ یہ لوگ دولت چھپا کر بیٹھے ہوئے ہیں، جان بوجھ کر ٹیکس نہیں دے رہے ہیں، یہ الزام لگا کر شہر کا محاصرہ کر لیا۔ باہر جو عیسائی تھے وہ نعرہ لگا رہے تھے کہ مسیح کے دشمنوں کو مارو، مسیح کے دشمنوں کو مارو۔ یہ جو آج دکھائی دے رہا نا کہ یہودی عیسائی ایک ایک ہیں، وہ بنیادی طور پر ایک ہے ہی نہیں ہے، یہ آپس میں کٹر دشمن رہے ہیں۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے نعوذ باللہ من ذالک کیا کیا باتیں کہتے ہیں، اور عیسائی یہودیوں کے اندرونی طور سے سخت دشمن، لیکن جب مسلمانوں کی بات آتی ہے تو ایک ہو جاتے ہیں، ہے نا، ورنہ بنیادی طور پر یہ لوگ ایک نہیں ہیں۔ مسیحیت کو سب سے زیادہ جو ہے برباد کرنے والا وہ یہودی ہے، شاول نام کا یہودی۔ آج جو دیکھ رہے ہیں عیسائیت کئی فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، یہ ایک تاریخی چیز ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ شاول نام کا یہودی ہے۔ اس نے عیسائیت اختیار کر کے، عیسائیت کا چولا پہن کر کے سب کو تتر بتر کر دیا، انجیل کو اناجیل میں بدل دیا، ہے نا، کئی طبقوں میں بٹا دیا، کیتھولک تو فلاں فلاں، اس نے، وہ سب یہودیوں کی سازش تھی۔ بہرحال میں دوسری طرف نہیں جانا چاہتا، تو ادھر عیسائی نعرہ لگا رہے تھے باہر کہ مسیح کے دشمنوں کو مارو۔ اس وقت بھی یہودی جو قلعے کے اندر موجود تھے انہوں نے ایسا ہی کیا، اجتماعی خودکشی کر لی، اجتماعی طور پر خودکشی کر لی، خود کو مار لیا، لیکن جو ہے ہتھیار نہیں ڈالا اور موت کو ترجیح دی ان لوگوں نے۔ یہی آئیڈیا اس وقت کعب بن اسد نے دیا تھا اپنی قوم کے لوگوں کو کہ اپنے ہاتھ سے بچوں کو مار دیتے ہیں، اس کے بعد مسلمانوں سے جا کر کے لڑتے ہیں۔ قوم کے لوگ بولے، خاص طور سے حوی بن اخطب، وہ ہنس کر بولا، ہیں بیوی بچے نہیں رہے تو پھر دنیا میں رہنے کا فائدہ کیا ہے، نہیں مانتے اس کو، کچھ اور بولو۔ پھر اس کے بعد اس نے تیسرا آئیڈیا رکھا، اس نے کہا کہ اب ایک لاسٹ پوائنٹ ہے، حالانکہ اس کی وجہ سے ہمیشہ کے واسطے بنو اسرائیل ذلیل ہو جائیں گے، یہ جو طریقہ میں بتانے جا رہا ہوں، مگر یہ طریقہ اپنا کر کے ہم جیت سکتے ہیں مسلمانوں سے۔ کون سا طریقہ؟ اس نے کہا کہ مسلمان سوچتے ہیں، اور آج تک جیسا کہ ہم نے کیا ہے، کہ یہودی جو ہے بنو اسرائیلی سنیچر کے دن نہیں لڑتے ہیں اور سنیچر کے دن حملہ نہیں کریں گے، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سنیچر کے دن ہی حملہ کرتے ہیں، سنیچر کے دن ہی، ہفتے کے دن ہی اچانک، جبکہ مسلمان سوچیں گے کہ یہ حملہ نہیں کریں گے،
ہم سنیچر والے دن حملہ کر کے مسلمانوں کو جو ہے تہہ تیگ کر دیتے. تو اب یہاں پر بہت سارے لوگ اس کے مخالف ہو گئے اس بات کے, بولے کہ دیکھو ایک تو ہم ہفتے کے دن نہیں لڑیں گے, دوسرے یہ کہ مسلمان ایسی قوم ہے ان کو دھوکہ نہیں دے سکتے. ابھی باہر نکلے دروازہ کھول کے نا تو وہ لوگ آپ ٹھہرے ہوئے پاؤ گے, ان کو دھوکہ ان کو نہیں دے سکتے. وہ لوگ تھکے ہوئے ضرور ہیں مگر ان کو چاقو چوبند پاؤ گے, ایسی قوم ہے وہ, ہم جانتے ہیں ان کے بارے میں. آپ کسی دن بھی حملہ کرو وہ سامنے ٹھہرے ہوئے پاؤ گے ان کو, جیتا جاگتا ہوا, دن رات محنت کر رہے ہیں, سامنے ہی موجود ہیں. تو یہ آئیڈیا بھی نہیں کام کرے گا, اس کو بھی نہیں مانیں گے. اب جب تینوں باتیں اس کی رد ہو گئیں تو اس نے کہا کہ بھائی جو تمہارے دل میں آئے وہ کرو. اب سردار تھا وہ, اس کے پاس جتنے خیالات تھے وہ سب اس نے اگل دیے, کچھ نہیں چلا تو اس نے کہا جو تمہاری مرضی. لیکن اب ان لوگوں نے مل کر, یہ سارے جو بڑے لوگ تھے نا, ایک پوائنٹ اختیار کیا. ان لوگوں نے کہا کہ ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ آخر مسلمانوں کے دماغ میں ہمارے لیے کیا چل رہا ہے, کہ اگر ہم پکڑے گئے تو ہم کو سزا کیا ملے گی, کیا سزا ملے گی ہم کو. کیا پچھلے بنو قینقاع بنو نذیر کی طرح ہمیں بھی جلا وطن کر دیا جائے گا, یا ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا, یہ پتہ کیسے چلے. تو ان لوگوں نے ایک طریقہ اختیار کیا. ان لوگوں نے کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پیغام بھجوایا کہ ہم جو ہے اپنے کسی حلیف سے ملنا چاہتے ہیں. حلیف کا مطلب کہ پرانا جو دوستی تعلقات تھے جس سے ہمارے, اب مدینہ کے قریب وہ لوگ رہتے تھے نا, تو بہت سارے مسلمان ایسے تھے کہ بزنس کے سلسلے میں ان سے تعلقات تھے, آنا جانا تھا, ہے نا, ان کے قلعوں کے قریب ان کے گھرات تھے, زمینات تھے, باغات تھے, تو آنا جانا لگا رہتا تھا. تو ان لوگوں نے چنا, ایک صحابی تھے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو چنے, بولے ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیج دیجئے, اور ان کا گھر بھی, بچے اور ان کی پراپرٹی زمین جائیداد باغات وغیرہ قریب ہی ہے, اور ہمارے پاس ان کا بہت زیادہ آنا جانا, وہ ہمارے دوستانہ تعلقات رہے ہیں, ہم اس سے بات کرنا چاہتے ہیں, آپ بھیج دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا بھائی یہ لوگ کچھ بات کرنے کے لیے تم کو بلا رہے ہیں, جاؤ. یہ چلے گئے. اچھا جب یہ پہنچے تو ان لوگوں نے کیا کیا نا, ایموشنلی جو ہے وہ ان کو زبردست اپنے گھیرے میں لے لیا. بچے, عورتیں, بڑے سب روتے ہوئے آئے کہ ابو لبابہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ, ہے نا, دیکھو کیا ہو گیا ہمارے ساتھ, ہم سے ایک غلطی ہو گئی اور ہمارا قلعہ جو ہے گھیرے ہوئے ہیں سب مسلمان. یہ سب منظر دیکھ کر کے نا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل جو ہے وہ پسیج گیا, نرم پڑ گیا, ان کے دھوکے میں آ گئے, اور اس کے بعد ان کے فیور کے بارے میں سوچنے لگے. وہ یہ نہیں سوچے کہ یہودی قوم ہے, ان کو ہر طریقہ آتا, آئیڈیا آتا, چالیں چلنا, کوئی ان سے سیکھے. ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو ایسے حالت میں ابو لبابہ کیا کرنا چاہیے, کیا ہتھیار ڈال دینا چاہیے. تو ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ان کے فیور میں آ چکے تھے, ان کے گھیرے میں, بولے ہاں ڈال دو. پھر اس کے بعد مطلب اشارہ کر دیے. حالانکہ یہ اشارہ ایک امانت تھا ان کے پاس, مسلمان تھے اور مسلمانوں کے اندر یہ بات چل رہی تھی کہ زیادہ چانسز ہیں کہ ان کو ایک ہی سزا دیا جائے, ان کو قتل کر دیا جائے, کیونکہ یہ اسی کے مستحق ہیں, ان کو معاف نہیں کیا جا سکتا. اور یہ صاحب کیا کیے, ان سے یہ چوک ہو گئی کہ ان کے اس میں آ کر کے بہکاوے میں انہوں نے اشارہ کر دیا کہ ہاں ہتھیار ڈال دو. پھر اچھا جیسے انہوں نے اشارہ کیا نا, ان کو فوراً خیال آیا کہ بہت بڑی غلطی ان سے ہو گئی, اللہ اس کے رسول کی جو امانت میرے پاس تھی میں نے خیانت کر دی ہے, جو راز تھا مسلمانوں کا وہ راز میں نے افشا کر دیا, میں نے ان کے سامنے پیش کر دیا. فوراً رونے لگے, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. یہودی کہنے لگے ابو لبابہ کیا ہوا کیا ہوا, کہا کچھ نہیں, میں نے اللہ اس کے رسول سے خیانت کر دی, مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی, ٹھوکر کھا گئے یہ. لیکن غلطی کا احساس ہوتی اتنا رونے لگے کہ ان کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی. یہ فوراً اس قلعے سے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے, بھاگتے ہوئے مسجد نبوی گئے اور اپنے آپ کو جو ہے کھمبے سے باندھ دیا. مسجد نبوی کے اندر نا جو ستون ہے نا, جو کھمبے ہیں نا, وہ کھمبوں کی بھی الگ الگ تاریخ ہے. ہاں دعا کریں اللہ رب العالمین ہم سب کو مدینہ جو ہے ضرور دکھائے, ہے نا, میرے واسطے بھی دعا کریں, دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. تو الگ تاریخ ہے ہر کھمبے کی. وہاں ایک کھمبا ہے استوان توبہ, ہے نا, استوان توبہ, وہاں وہیں اسی کھمبے سے جو ہے باندھے گئے تھے. یہ اپنے آپ کو باندھ دیا اور کہا کہ
جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہیں کرتا، مجھے معاف نہیں کرتا اس غلطی پر کہ میں نے اللہ اس کے رسول سے خیانت کی ہے، تب تک میں جو ہے اپنے آپ کو آزاد نہیں کروں گا۔ ان کی بیوی حالانکہ ہر نماز کے وقت ان کو کھول دیتی تھی، وضو کرا کر نماز پڑھ لیتے تھے، پھر جا کر بند جاتے تھے، اس میں سے پڑے رہتے تھے بند کر کے، اپنے آپ کو سزا دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام انتظام کر رہے ہیں یہاں پر کہ یہ گئے تھے ابو لبابہ بات کرنے کے لیے، ابھی تک آئے کیوں نہیں؟ ان کو پتہ چلا کہ ایک صحابہ آ کر بولے کہ وہ تو مسجد میں اپنے آپ کو باندھے پڑے ہوئے ہیں کھمبے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ معلوم کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ میرے پاس آتے تو میں ان کے واسطے استغفار کرتا، اللہ سے جو ہے استغفار کرتا، معافی مانگتا ان کی طرف سے، اللہ رب العالمین سے کہتا اللہ معاف کر دو۔ لیکن جب انہوں نے یہی راستہ اختیار کیا ہے تو پھر ان کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں جو فیصلہ کرے وہ قبول کیا جائے گا، ان کو اللہ کے حوالے کر دو۔ اب ان کا کیا ہوا مسئلہ بعد میں انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھیں گے، یہ جنگ ختم ہونے کے بعد ہے نا، ابھی جو بات چل رہی ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ بہرحال ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشارے کے باوجود بھی بنو قریظہ کے سامنے کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، اس لیے بنو قریظہ نے ڈیسیجن لیا، 25 دن ہو گئے تھے محاصرے کو، ان کے دل کے اندر رعب تھا، ان کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھیں، ہتھیار ڈال دیے انہوں نے اور کہا کہ ہم جو ہے ہم ہتھیار ڈال رہے ہیں مسلمانوں کے سامنے۔ اب جب ہتھیار ان لوگوں نے ڈال دیا تو مردوں کو جو ہے رسیوں سے باندھ دیا گیا، جو فوجی تھے لڑنے والے تھے، پھر اچانک اٹھ کر حملہ کرنے لگے تو ان کو الگ باندھ دیا گیا، عورتوں بچوں کو جو ہے الگ کر دیا گیا۔ اب ان کے بارے میں فیصلہ کرنا باقی تھا کہ اب ان کے بارے میں جنہوں نے اتنی بڑی غلطی کی ہے، مسلمانوں کی جو ہے عزت و آبرو خطرے میں ان لوگوں نے ڈالی، دھوکہ دیا، عہد و پیمان جو ہے پھاڑ دیا ان لوگوں نے، وعدہ خلافی کی، دیش دروہی کا کام کیا ان لوگوں نے، تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے یہ فیصلہ ہونا باقی تھا۔